الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے. دنیا کے بدکار ترین انسان کو اگر نیک ماحول مل جائے تو اس کے سنورنے کے چانسز موجود ہوتے ہیں، اور دنیا کے نیک ترین انسان کو برا ماحول مل جائے تو بگڑنے کے چانسز موجود ہوتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے آپ پر نظر رکھے اور اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت فکر مند رہے. ہمارے مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے عیوب کو اس کے سامنے واضح فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے عیوب اس کی نگاہوں میں واضح فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی عیبوں کو اس کی آنکھوں سے نظر انداز اوجھل کر دیتے ہیں. اس کو اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے. نفس اس کے عیوب کو ایسے مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ اس کو وہ پھر عیب نظر نہیں آتے. وہ اپنے عیب کو بھی اپنی اچھائیاں سمجھتا ہے. جیسے ایک چور کا واقعہ ہے کہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا تو کہتے ہیں کہ ابو بہشتی فلاں کے گھر داخل ہوئے چوری کے لیے، آگے سے بے ایمان کھڑا تھا، جب پڑھ رہا تھا. یعنی جو چوری کے لیے گیا وہ ابو بہشتی، اور جو آگے سے تہجد پڑھ رہا ہے اس کے لیے بے ایمان کھڑا. یہ ہوتا ہے آنکھوں کے اوپر پٹی بند جانا، بالکل بندہ اندھا ہو جاتا ہے کھلی آنکھوں کے باوجود. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظر میں مجھے موٹا بنا دے. یعنی میں اپنے سامنے ایسے ہوں کہ جیسے میری کوئی ویلیو ہی نہیں، مگر لوگوں کی نظر میں میرا وقار بنا دے. اس لیے کہ دین کی بات تبھی وہ سنیں گے جب ان کے اندر کوئی وقار ہوگا، ورنہ تو کوئی دین کی بات بھی نہیں سنے گا. تو یہ دعا مانگا کرتے تھے.
اس لیے اللہ والے ان کو لوگ تو بڑے درجات والے سمجھتے ہیں، لیکن کبھی ان سے پوچھ کے دیکھا کریں کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، انسان کو اپنے عیب بھی برے معلوم نہیں ہوتے۔ شیطان اس کے عملوں کو مزین کرتا ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ وہ جو قرین ہوتے ہیں نا، شیطان ساتھی سنگی، وہ انسان کے عملوں کو ایسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ اپنے عیب بھی اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ شیطان جس کا سنگی بنا، بہت برا ساتھی اس کا بن گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، خود کو ایسے ظاہر کرو جیسے ہو، یا پھر جیسے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو ویسے بن بھی جاؤ۔ تو انسان کی زندگی ایسی ہو کہ دو رنگی نہیں ہے اس میں۔ اب اس چیز کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اپنے عیوب معلوم کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ اپنے عیوب معلوم کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ ان 5 طریقوں سے انسان اپنے عیوب کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کسی شیخ کامل کی نظر میں رہنا، کامل استاد کے پاس رہنا۔ اگر طالب علم ہے تو اساتذہ میں سے جو کامل نظر آئیں، طبیعت مائل ہو، ان کی خدمت میں رہے اور اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کر دے۔ چنانچہ کامل استاد اپنے شاگرد کی موقع بہ موقع اصلاح کرتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں، آپ نے یوں نہیں کیا، یوں نہیں کیا، اور بندے کی تربیت بڑی آسانی سے ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ تربیت اور اصلاح کا سب سے آسان راستہ ہے، اور روک ٹوک سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک بڑی مصیبت آج کے زمانے کی یہ ہے کہ اگر شیخ کسی کو کسی بات پہ روک دے، ٹوک دے، تو شیطان دل میں ڈالتا ہے بس اب تو حضرت ناراض ہو گئے۔ بھائی روک ٹوک تو محبت کی دلیل ہے، بلکہ جس شخص پہ روک ٹوک زیادہ ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے شیخ کی میرے اوپر نظر ہے، میں کسی کی نظر میں رہ رہا ہوں، سیدھا رہوں گا۔ ورنہ ان کو کیا پڑی ہے روک ٹوک کرنے کی؟ وہ تو اصلاح چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، برائی چاہتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ اپنے بیٹے کے چہرے پہ کالا داغ لگا دیکھیں تو آپ اسے دھو کے صاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب وہ بچہ کہے کہ ابو نے گرم پانی ڈال دیا، صابن لگا دیا، تو بھائی ابو نے برائی تو کوئی نہیں کی، اچھائی کی ہے۔ بالکل اسی طرح شیخ جب کسی عیب کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ بندے کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہو۔
چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک صاحب نے 2 منزلہ مکان بنا لیا، نبی علیہ السلام نے خاموش رہ کے اسے تڑپا دیا۔ یہ انداز ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے لیے کون سی بات زیادہ مؤثر ہوگی۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں 2 بندے تھے، دونوں نے ایک جیسا جرم کیا، تو ہر رشید نے ان کو بلایا، ایک کو کہا کہ اس کو تو 10 جوتے لگاؤ نا، بڑے دربار میں 10 جوتے لگوائے، اور دوسرے کو بلا کے کہا کہ آپ نے بھی ایسا کیا۔ صرف اس کو ترش روئی کے ساتھ دیکھا اور کہا جاؤ۔ اب جو لوگ دربار میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ نے انصاف کوئی نہیں کیا، ایک کے 10 جوتے لگوائے اور دوسرے کو فقط اتنا ہی کہہ دیا کہ تم نے بھی یہ کیا۔ تو کسی نے بادشاہ سے پوچھ لیا کہ آپ تو بڑے عدل انصاف والے ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دونوں کے گھر جاؤ اور دیکھو کہ کس حال میں ہے۔ وہ جا کے دیکھنے گئے تو جس نے 10 جوتے کھائے تھے وہ بیٹھا مٹھائی کھا رہا تھا، دودھ پی رہا تھا، اور جس کو انہوں نے ناراضگی کی نگاہوں سے دیکھا تھا اس کو بخار ہو چکا تھا اور وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلا بے حس بندہ تھا، وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، میں نے اس لیے اس کے جوتے لگوا دی، اور اس کا حال یہ کہ جوتے کھا کے جا کے پھر دودھ جلیبی کھا رہا ہے۔ اور دوسرا بڑا حساس طبیعت کا بندہ تھا، میرا اس کی طرف غصے کی نظر سے دیکھ لینا اس کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا کہ اس نے دل سے لگا لیا، گھر جا کر بستر پر لے گیا۔ اب یہ شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کس طبیعت کا بندہ ہے، کسی کو پیار سے سمجھاتے ہیں، عام طور پر بچے پیار سے جلدی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت آئے جب بچپنا تھا، لڑکپن کی عمر تھی، نبی علیہ السلام نے انہیں کبھی ٹوکا ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال سے زیادہ نبی علیہ السلام کی خدمت کی، میرے محبوب نے مجھے کبھی کسی بات پہ ٹوکا نہیں۔ پتا تھا اس عمر میں ان کو پیار سے سمجھاتے تھے۔ تو جوان کو سمجھانے کا انداز اور، بوڑھے کو اور، بچے کو اور، مردوں کو اور، عورتوں کو اور۔ جیسے طبیب ہر طبیعت کو دیکھ کر دوائی لیتا ہے، ایسے ہی شیخ ہر طبیعت کو دیکھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شیخ کامل کی خدمت میں پیش کر دینا یہ اصلاح اور تربیت کا سب سے آسان طریقہ۔ اس امت کے بہت سارے اکابر نے اپنے آپ کو اسی طرح اپنے بڑوں کے سامنے پیش کیا۔ جناب حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے جب دارالعلوم سے پڑھ لیا تو کچھ وقت کے لیے تھانہ بھون گئے خانقاہ میں ٹھہرنے کے لیے۔ حضرت نے ان دونوں کو الگ کمرہ دے دیا، اکرام کیا۔ اب وہ خانقاہ کے آداب سے ناواقف تھے۔ عشاء کے بعد کسی مسئلے پہ بات چل پڑی، علم تازہ تھا، خوب ایک دوسرے سے باتیں ہوتی رہیں۔ تو وہ جو بڑے میاں خانقاہ کے نگران تھے نا، وہ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھو یہاں کی ترتیب ہے، عشاء پڑھ کے سب لوگ یہاں سوتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اور آپس کی یہ باتیں یہاں نہیں کی جاتی۔ آپ شہزادے لوگ ہو، پہلا دن ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ اپنی ترتیب ایسے بنا لیں، ایسا نہ ہو کہ بستر آپ کے کندھے پہ رکھ کے آپ کو خانقاہ سے باہر نکال دیا جائے۔ تو تربیت کا ایک انداز تھا۔
اب اس میں کئی مرتبہ شیخ کی اپنی شخصیت بھی ہوتی ہے، جمال کی والی شخصیت ہوگی تو ذرا اور انداز ہوگا، جلالی شخصیت ہوگی تو ذرا اور انداز. مگر مشائخ نے لکھا ہے کہ شیخ اگر جلالی طبیعت کا ہو تو مریدین کی اصلاح بڑی اچھی ہوتی ہے. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ کے پاس آتے تھے لوگ تو حضرت کی طبیعت میں بہت نظم تھا، بس ایک دفعہ بتا دیا جاتا تھا، جو آگے پیچھے کرتا تھا پھر وہ بھگتتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ سختی بڑی ہے. چنانچہ لوگ کہتے بھی تھے کہ جی ان کے پاس جو آتا ہے یہ اس کے ساتھ تو ایسا برا سلوک کرتے ہیں. تو حضرت نے ایک دن مجلس میں بتایا بھی صحیح کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خانقاہ میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس بیل بن کے آنا، جب بیل بن کے آؤ گے تو میں ویسا ہی سلوک کروں گا. حضرت اقتص مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں بہت نرمی تھی. وہاں جو بھی آتا تھا اس کی خدمت ہوتی تھی، اس کو کھلایا جاتا پلایا جاتا. ہندو بھی ایک مرتبہ آ گیا تو اس کے بھی پاؤں دبانے بیٹھ گئے، ایک الگ رنگ کا. اب اللہ کی شان کہ ایک آدمی نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے ایک دن عجیب سوال پوچھ لیا. کہنے لگا حضرت وہاں تھانہ بھون جاتے ہیں تو وہاں تو ہمیں جوتے پڑتے ہیں، اور آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ منہ میں لقمے ڈالتے ہیں، فرق کیا ہے؟ اور یہ بڑا نازک سوال تھا، بڑا نازک سوال تھا. شاید کسی عام بندے کے ساتھ ہوتا تو جواب کے اندر ان کے کچھ اور معاملہ ہوتا، مگر یہ محتاط حضرات تھے. حضرت نے جیسے ہی سنا فرمایا ہاں بھائی، جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ آپریشن کرتے ہیں، ہڈیاں بھی توڑتے ہیں، گوشت بھی کاٹتے ہیں، چھری بھی چلاتے ہیں، کینچی بھی چلاتے ہیں، پھر سوئی دھاگے سے جوڑ بھی دیتے ہیں. لیکن جو کمپاؤنڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف مرہم لگایا کرتے ہیں. اب اس جواب میں کتنی عاجزی ہے، یہ ان کے کمال کی دلیل تھی. تو ہمارے اکابر جو کرتے تھے اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے. چنانچہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی کو سزا دیتا ہوں تو میں بڑا بن کر اس کو چھوٹا سمجھ کے سزا نہیں دیتا. تو حضرت پھر کیسے دیتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اس وقت میری حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک جلاد ہے، نوکر ہے، غلام ہے، اور اس کو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ میرے شہزادے نے فلاں غلطی کی، ذرا اس کے 10 تھپڑ لگا دو. اب وہ جلاد مجبور ہوتا ہے، اس نے تو آقا کی پیروی کرنی ہے بادشاہ کی. تو جلاد جب 10 جوتے لگا رہا ہوتا ہے تب بھی وہ شہزادے کو اپنے سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہے. تو فرمانے لگے کہ میں جب کسی کو سزا دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے یہ منصب دیا اور وہ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں اصلاح کروں. لیکن جب میں دے رہا ہوتا ہوں سزا، اپنے آپ کو تو میں بھنگی اور جلاد کی طرح سمجھتا ہوں اور اس بندے کو میں شہزادے کی مانند سمجھ رہا ہوں. تو دیکھو این سزا کے وقت میں بھی ان حضرات کے دل کی کیفیت کے اندر کتنی عاجزی ہوتی ہے. تو سب سے آسان طریقہ کہ انسان اپنے آپ کو اپنی اصلاح کے لیے پیش کرے، اور اگر کہے گا کہ اپنی اصلاح خود کر لیں تو انسان اپنی اصلاح کی بجائے الٹا اپنے آپ کو بگاڑ بیٹھے گا. ایک صاحب کے یہاں بیٹا ہوا، چند دنوں بعد اس کو لوز موشن لگ گئے. اب بیوی نے خامد سے کہا کہ جی بیٹا بیمار، اس کا پیٹ خراب، بار بار لوز موشن آ رہے ہیں، تو اس کے لیے دوائی لے کے آئیں. اس اللہ کے بندے کے پاس پیسے تھوڑے تھے،
اس نے کہا میں پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اس کو پریسکرپشن کی فیس ادا کروں، پھر دوائی کے پیسے الگ دوں، تو یہ تو معمولی سی مرض ہے، اس کی دوائی میں خود ہی لے لیتا ہوں۔ وہ گیا اور جا کے اس نے دوائی لی اور لا کے بچے کو دے دی۔ جب بچے کو دی تو بچے کا پیٹ پہلے سے زیادہ خراب، ایک دن میں وہ بچہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ تو بیوی سمجھدار تھی، وہ قریب کسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، تو خیر ڈاکٹر نے علاج کیا، بچے کی جان تو بچ گئی، مگر اس نے بچے کے باپ سے پوچھا کہ تم نے دوائی کیا دی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے ذہن میں سوچا کہ انسان کے پیٹ کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا قبض ہو جاتی ہے یا انسان کا پیٹ نرم ہو جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اب چونکہ پیٹ نرم تھا تو میں نے کہا اگر اس کو میں قبض کی دوائی لا کر دے دوں تو پیٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ سخت ہو جائے گا نرم کی بجائے۔ تو میں نے جا کے کمپاؤنڈر سے کہا جو دوائی دینے والا تھا کہ مجھے قبض کی دوائی دے دے۔ اس نے دوائی دے دی، میں نے لا کر بچے کو دے دی۔ اس نے کہا تمہاری مت ماری گئی۔ ہم ڈاکٹروں کی زبان میں جب کہا جاتا ہے نا قبض کی دوائی دیں تو معلوم مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ قبض ہے اس کو کھولنے کی دوائی دے۔ تو پیٹ تو پہلے ہی نرم تھا، اوپر آپ نے پیٹ کو اور نرم کرنے کی دوائی اس کو دے دی، تم تو بچے کو مارنے ہی پہ تل گئے۔ تو انسان کا جو سیلف میڈیکیشن ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ قبض پہلے ہوتی ہے، نہ پہلے پیٹ نرم ہوتا ہے، اوپر سے قبض کھولنے کی اور دوا لے لیتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ اپنی دوائی خود لینے سے گریز کرتے ہیں، کسی اور ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ تو کسی استاد کامل، شیخ کامل کی نظر میں رہنا اور ان سے اصلاح کا طلبگار ہونا یہ سب سے پہلا طریقہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر آنکھ آرے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد۔ ہر انسان جو بے استاد ہوتا ہے تم یقین جان لو کہ وہ انسان بے بنیاد ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولگا بھی گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جان بے دلدار کن۔ کہ تو کسی صاحب حال کے سامنے اپنے کال کو ڈال دے اور مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے، اور 100 کتابیں اور 100 ورق بے شک بھلے آگ میں ڈال دے، لیکن اپنے جان اور اپنے دل کو اپنے دلدار کے حوالے کر دے۔ تو یہ اصلاح کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ یہاں پر مجھے ایک پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے جو امید ہے آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گا، لیکن میں اپنے فائدے کی خاطر پڑھوں گا ضرور۔ آپ ہی کا تو فائدہ مقصود نہیں نہ ہوتا، انسان جو سنا رہا ہوتا ہے اپنے کانوں کو پہلے سنا رہا ہوتا ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ بتا دوں گا۔ کسی کہنے والے نے کہا مٹی بن کے کمیار دے وس پئیے، تے پیالے والڑا بھیس وٹا لئیے، یہ قسمت نال پک کے توڑ چڑھیے، تے مزہ یار دے لباں دا پا لئیے۔ ہم مٹی بن کے اپنے آپ کو کمہار کے حوالے کرتے ہیں، مٹی کے برتن بنانے والا، ہم اپنے آپ کو مٹی بنا کے
مٹی کے برتن بنانے والے کے حوالے کر دیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمیں پیالے کی شکل میں ڈھال دے گا اور اس کے بعد وہ ہمیں آگ کی بھٹی میں ڈالے گا. اور یاد رکھنا اگر تم آگ کی بھٹی سے پک کر نکل آئے تو تمہیں یار کے لبوں کا مزہ پانے کی توفیق نصیب ہو جائے گی. دوسرا طریقہ جس سے کہ انسان اپنے عیبوں کو پہچان سکتا ہے وہ ہے نیک متقی دیندار دوست بنانا. یعنی انسان اپنے دوست جو بنائے وہ چن کے بنائے. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو دوست بنایا جائے. سلام دعا ہر ایک کے ساتھ رکھنی چاہیے، لیکن جس کو دوستی کہتے ہیں نا وہ ایسے بندے کے ساتھ رکھے جو واقعی نیک متقی پرہیزگار ہو. اس لیے ہمارے اکابر منع کرتے تھے ہر کسی سے دوستی لگانے سے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے نصیحت کی کہ تم 4 بندوں سے دوستی نہ کرو. کون کون؟ فرمایا بیٹے بے وقوف سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا الٹا نقصان پہنچا بیٹھے گا. بے وقوف جو ہے تو بے وقوف کی دوستی انسان کے نقصان کا سبب بنتی ہے کئی مرتبہ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ریچھ پالا ہوا تھا تو اس کو خیال آیا کہ میں گرمی کے موسم میں جب سوتا ہوں پسینہ آتا ہے تو میں ریچھ کو پنکھا کرنا کیوں نہ سکھا دوں. یہ مجھے پنکھا کیا کرے گا، تھکے گا بھی نہیں. لوگوں نے اس کو منع کیا کہ دیکھ یہ جانور ہے ایسا نہ کر. اس نے کہا اس میں کیا؟ لو جی اس نے اس ریچھ کو پنکھا کرنا سکھا دیا. اب یہ شام سے سویا ہوا ہوتا ریچھ پنکھا کر رہا ہوتا. اللہ کی شان وہ ریچھ تھا. ایک دن مکھی آ کے اس بندے کے اوپر بیٹھ گئی. ریچھ نے مکھی کو ہٹایا، وہ مکھی پھر آ کے بیٹھ گئی. پھر اسے ہٹایا. جب اس نے 2-3 دفعہ ہٹایا اور مکھی پھر آ کے اس کے سر پر بیٹھ گئی، ریچھ قریب اتنا بڑا پتھر پڑا تھا اس نے اٹھا کے مکھی کو مارا اور اپنے مالک کی کھوپڑی اس نے تو بے وقوف کی دوستی تو ایسی ہے. پھر فرمایا کہ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور کو قریب اور قریب کو دور ظاہر کرے گا، تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں چلنے دے گا. اور فرمایا کہ تم فاسق سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لقمے سے بھی کم کے عوض میں بیچ دے گا. میں نے پوچھا کہ ایک لقمہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ لقمے کے بدلے بیچا، ایک لقمے سے کم میں بیچنا کیا ہوا؟ فرمایا وہ ایک لقمے کی امید میں تمہیں بیچ دے گا. تو پہلے اکابر اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کرتے تھے. آج یہ عادت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اکثر ماں باپ کو دیکھا کہ ایک بچے کو آرڈر دیتے ہیں، بس یہ کرنا ہے. نہ اس کا بیک گراؤنڈ بناتے ہیں، نہ ذہن سازی کرتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں. یہ طریقہ ہی نہیں ہے. آپ میں سے کتنے حضرات ہیں کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھیں، اس سے حال پوچھیں، اس کو سنائیں، باپ بھی ہوں بیٹے کے اور دوست بھی ہوں بیٹے کے؟ ہم تو بس ایک آرڈر چلانا جانتے ہیں، بیٹے آج کے بعد تم نے یہ نہیں کرنا. تو پہلے اکابر اپنے بچوں کے ساتھ
تربیت کے نقطہ نظر سے ایسے رہتے تھے جیسے ان کے دوست ہوتے. وہ بچے شیئر بھی کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو اپنے والد سے کرتے تھے. بیٹی کوئی چیز شیئر کرنا چاہتی تھی اپنی ماں سے کرتی تھی. آج کل تو رویہ ایسا اپنا لیتے ہیں کہ بچے ڈر کی وجہ سے ماں باپ کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہ تربیت مستقل ایک مضمون ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دوستی ہی ایسے لوگوں سے کر لے جو نیک متقی پرہیزگاروں، اور ان کو کہہ دیں کہ جی آپ جو میری غلطی میرے اندر دیکھیں تو پلیز آپ مجھے ضرور بتا دیا کریں، اور پھر غلطی کو خوش دلی سے قبول کر لیا کریں. تو یہ اس کے دوست اس کو پھر دین سے ہٹنے نہیں دیں گے بلکہ اس کو لے کے آگے چلتے رہیں گے. جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جو میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لے کر آئے گا. جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لے کر آئے گا میں اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو دیکھو ایسے حضرات کسی بات کی نشاندہی کی جاتی تو وہ اس سے خوش ہوتے تھے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں نے عورتوں کے مہر بہت زیادہ باندھنے شروع کر دیے، تو جو غریب ہیں ان کے اندر احساس محرومی ہوتا ہے. میری طبیعت چاہتی ہے کہ ایک معتدل مقدار متعین کر دی جائے. تو عمر لانو جیسے ہی یہ بات کر کے نیچے اترے، ابھی مجمع مردوں کا گیا نہیں تھا کہ ایک لمبے قد کی عورت جو حبشہ کی رہنے والی تھی وہ آئی. اس نے کہا امیر المومنین میں نے آپ سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کیا کرنی ہے؟ کہ امیر المومنین یہ آپ نے فتویٰ دیا ہے یا ابھی مشورے کی حد تک ہے؟ ان کا مشورے کی حد تک ہے، میں نے اپنا تاثر بیان کیا ہے، میں نے فتویٰ نہیں دیا. کہنے لگی آپ فتویٰ دے ہی نہیں سکتے. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملے میں اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے. عمر اللہ کہتے ہیں کیسے؟ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے تم کسی ایک کو احداہن قنطارا سونے چاندی کا ڈھیر بھی اگر دے دو، تو ڈھیر کا تذکرہ اگر قرآن مجید میں ہے تو تم مہر کی مقدار کو کم کیسے متعین کر سکتے ہو؟ عمر لانو اسی وقت لوگوں کو بلا کر پھر ممبر کے اوپر آئے، فرمانے لگے اللہ میری اس مسلمان بہن کو جزا عطا فرمائے جس نے عمر کو اسی وقت غلطی کے اوپر نشاندہی فرمائی. یہ عظیم حضرات تھے. اسی لیے صحابہ کرام کا جو مزاج تھا وہ اصلاحی اور تربیتی مزاج تھا. جو چیز دیکھتے تھے بنا تکلف ایک دوسرے کو بتاتے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، دو چادریں تھیں، ایک باندھی ہوئی تھی ایک لپیٹی ہوئی تھی. ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین پہلے آپ بتائیں کہ سب کو ایک چادر ملی، آپ کے پاس دو کہاں سے نہیں آئے، دو کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ جواب نہیں دیں گے لا نسمع ولا نطیع، نہ آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے. عمر اللہ نے پھر عبداللہ ابن ملان کو اشارہ کیا تو عبداللہ ابن ملان کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ میرے والد کو بھی ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی ایک ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے والد کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دی، میرے پاس چادر نہیں، میرے ابو کے پاس دو چادریں. تو اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اصلاح اور تربیت کا شیدائی بنا دیا تھا. وہ انسان کامل بننا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کامل بننے کے لیے ارد گرد ایسے لوگوں کا ہونا ضروری جو نشاندہی کرتے رہے. آج ہمیں اگر کوئی روک ٹوک کر دے، کتنے خلوص سے مشورہ کیوں نہ دے، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے.
چنانچہ جو بندہ اصلاح کی کوشش کرے وہ محسن ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، اگر آپ آئینہ دیکھیں اور پتہ چلے کہ یہاں کوئی کالا نشان لگ گیا تو پھر کیا آئینے کو توڑ دیتے ہیں؟ بلکہ اس کو تو گھر کے اندر نمایاں جگہ پہ لگاتے ہیں اور اپنے داغ کو صاف کرتے ہیں، اس کے احسان مند ہوتے ہیں. تو دوست اور شیخ کی مثال آئینے کی مانند ہے. نبی اسلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ. اس آئینے میں اپنی شکل نظر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر کیا عیب ہے، اور انسان کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو بہت ٹائٹ رکھتے تھے، ان کے بارے میں رپورٹیں لیتے تھے لوگوں سے کہ وہ کیسا کام کر رہے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ حمص کے گورنر تھے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جی ویسے تو بہت اچھے انسان ہیں، ان سے رعایا بہت خوش ہے، مگر ان کی 3 باتیں معمول سے ذرا ہٹ کے ہیں. اچھا کون سی؟ جی ایک بات تو یہ کہ وہ رات کو چھٹی کرتے ہیں. رات کو اگر کوئی بندہ ان کے پاس جائے تو اسے اٹینڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی دن میں جو کام کرنا ہے. اور دوسرا صبح آتے ہیں تو تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں، جبکہ عام لوگ کام پہ پہلے آ جاتے ہیں. اور تیسرا جمعہ کے دن چھٹی کرتے ہیں. یہ 3 باتیں تھوڑا عجیب ہیں ان کی. تو عمر اللہ نے بلا کے پوچھا آخر آپ کی یہ 3 باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے دن کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اور اپنی رات کو اپنے مولا کی خدمت کے لیے وقف کر لیا ہے. میں سارا دن کام کرتا ہوں لوگوں کے، جب عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے مالک کی عبادت بھی کرنی ہے، مجھے اس کے سامنے بھی مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، تو میں رات کو عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لاجک بنتی ہے. دن کے 12-14 گھنٹے جو بندہ کام کر لے تو بھائی باقی وقت وہ آرام کرے اور اپنے رب کو منائے. صبح لیٹ کیوں آتے ہیں؟ امیر المومنین، میں نے اپنے گھر میں نہ کوئی غلام رکھا ہے نہ باندھی رکھی ہے، میری بیوی ہے، بچے ہیں. تو صبح صبح کھانا پکانا ہوتا ہے تو بیوی کھانا پکائے تو بچوں کو کون سنبھالے؟ تو میں اس وقت اپنی بیوی کی ہیلپ کرتا ہوں، میں بچوں کو سنبھال لیتا ہوں. میری بیوی اتنی دیر میں پورے دن کا کھانا بنا لیتی ہے، صبح دوپہر شام جو بھی ہے، ایک ہی وقت میں کوکنگ کر لیتی ہے. جب وہ کوکنگ کر کے فارغ ہوتی ہے وہ بچوں کو سنبھالتی ہے، اس وقت میں اپنے دفتر میں آ جاتا ہوں. میں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تم جمعہ کے دن چھٹی کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے جسم کے اوپر یہ کپڑے، اس کے سوا دوسرے کپڑے میرے پاس نہیں ہیں. 1 ہفتہ ان کپڑوں کو میں پہنتا ہوں تو پھر اس میں پسینے کی بدبو آتی ہے، میلے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو جب جمعہ کا دن آتا ہے میں چھٹی کرتا ہوں، تہبند باندھ لیتا ہوں، ان کپڑوں کو اتار کے دھوتا ہوں، پھر خشک کرتا ہوں. جب خشک ہوتے ہیں تو جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں آ کے جمعہ پڑھا دیتا ہوں. اس دن مجھے چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے. عمر اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنے نیک متقی پرہیزگار بندے نظام خلافت کو چلانے کے لیے عطا فرمائے. تو اصلاح کا دوسرا طریقہ نیک دوستوں کی محفل میں اپنے آپ کو بٹھانا اور اپنے آپ کو نیک دوستوں کے اندر ڈال دینا. دل چاہے نہ چاہے نیکوں سے نصیب ہو جانا. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے. تو
تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کس کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے. ایک تیسرا بھی طریقہ ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمنوں کی زبانی اپنے عیوب کا پتہ کرنا. یہ عجیب بات ہے. انسان کے جہاں اتنے دوست ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مخالفین، حاسدین ایسے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بندے کے اوپر نہ کیمرے فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو زوم بھی کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ اس کی آنکھ کا بال بھی شہتیر بن کے نظر آئے، اور وہ بندے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. گو بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ بنیاد ملتی ہے نا جس کو بڑا بناتے ہیں. تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ ان کی بات کو بھی غور سے سنو، ممکن ہے تمہیں اپنی اصلاح کا مواد ان سے بھی مل جائے. دشمنوں کی زبان. حضرت اکبر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری عمر میں موتیا بندہ آ گیا تھا تو آنکھیں دیکھتی نہیں تھیں، نابینا ہو گئے تھے. اس وقت میں ایک آدمی تھا جو عقیدے میں آپ کا بڑا مخالف تھا. اس نے ایک کتاب لکھی اور اس میں حضرت کے متعلق اس نے بڑی ہی نازیبا باتیں کی. حضرت کو پتہ چلا تو آپ نے کتاب منگائی، ایک شاگرد کو بلا کر کہا کہ پڑھو اور مجھے سناؤ. وہ پڑھنا لگا تو جب اس نے ایسے الفاظ پڑھے تو اس نے کہا حضرت مجھ سے تو پڑھی نہیں جاتی. وہ میں نہیں، پڑھ کے سناؤ. اس نے کچھ پڑھی، اس نے کہا کہ حضرت یہ کوئی پڑھنے والی کتاب ہے، پڑھ کے سناؤ. پوری کتاب سنی. اس نے کہا حضرت اس کتاب کو سن کے اس میں گالیوں کے سوا اور تھا کیا، آپ کو کیا ملا؟ فرمایا کہ میں نے اس نیت سے سنی ہے کہ ممکن ہے اس نے کسی ایسی بات کی نشاندہی کر دی ہو کہ میرے لیے اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا آسان ہو جائے. ان کو اگر اللہ رب العزت نے بڑا بنایا تو اس بڑا بنانے کے پیچھے کوئی راز تھا. وہ راز یہی تھا، اتنے مخلص تھے کہ بس وہ اصلاح چاہتے تھے. بلکہ بعض کتابوں میں یہ واقعہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے اور بعض میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. چلیں جن بزرگوں کا بھی ہے بالفرض ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا نام لے لیتے ہیں. کسی علاقے میں بیان کے لیے گئے، وہ علاقے کے لوگ نظریاتی اعتبار سے عقائد میں بہت مخالف تھے، وہ جلے بھنے بیٹھے تھے. چنانچہ حضرت جب بیان کرنے کے لیے اسٹیج پہ آئے تو ایک رکا ملا، اور رکے میں لکھنے والے نے لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں، اور دوسری بات میں نے سنا ہے کہ آپ زنا کی پیداوار ہیں، اور تیسری بات کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا. تو حضرت نے یہ رکا پڑھ کے مجمع کو سنایا اور سنانے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی، لکھنے والے نے لکھا کہ آپ کافر ہیں، تو بھائی سارا مجمع گواہ رہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. حضرت نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا لو بھائی اب میں مسلمان ہو گیا. اور دوسری بات لکھی ہوئی ہے کہ تم زنا کا نتیجہ ہو. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی میری والدہ اور والد کے نکاح کے جو گواہ لوگ ہیں نا وہ ابھی بھی زندہ موجود ہیں. اگر آپ میں کوئی ان سے تصدیق کرنا چاہے تو میں ان کو نام بتا سکتا ہوں، ان سے جا کے تصدیق کر لو. اور تیسری بات لکھی ہے کہ تم سنبھل کے گفتگو کرنا. تو فرمایا بھائی میں چندہ کرنے تو آیا نہیں کہ میں سنبھل کے گفتگو کروں، میں نے تو دین کی بات کرنی ہے، میں تو آپ کے سامنے بات کھولوں گا. یہ کہہ کر حضرت نے اپنی تقریر کرنی شروع کر دی. حیران ہوتے ہیں کہ ان حضرات کا علم کتنا تھا.
اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنی اصلاح کی ہر وقت فکر ہوتی تھی، اس لیے کسی کی گالی بھی بری نہیں لگتی تھی۔ یہ تو جب بندہ اس سٹیج میں پہنچے نا کہ سمجھے مجھے اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ خطرے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ یہ دونوں صفاتی نام اکٹھے استعمال کیے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالی علیم بھی ہے حلیم بھی ہے۔ یہ دو صفتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو یہ نور علی نور ہے، بڑا مشکل ہے ان کا اکٹھا ہونا۔ اللہ کا علم دیکھو اور پھر اللہ کی قدرت کے باوجود اس کا علم دیکھو، حیرانی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اکابر بھی ایسے ہی تھے، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ علم بھی ہوتا تھا اور ان کے پاس علم بھی ہوتا تھا۔ اب اس میں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، امید ہے کہ اگر آپ وہ نقطہ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو کبھی بھی اپنے کسی حاسد، مخالف اور دشمن کے اوپر غصہ نہیں آئے گا۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دشمن اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہو۔ یہ دشمن کس نے مسلط کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے، اور تم نے خود دعا مانگی ہو، آپ نے دعا مانگی ہو۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ میرے اوپر دشمن مسلط کر دے؟ ہاں، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دینا، چلائے رکھنا، جمائے رکھنا، استقامت عطا فرما دے۔ جب آپ نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ گرد تو سارے وہی ہیں جو حضرت حضرت کرنے والے اور ان کو ہوا میں اڑانے والے ہیں۔ اب یہ سیدھے رستے پہ کیسے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک حاسد، ایک مخالف کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو تھانے دار متعین کر دیتے ہیں۔ وہ تھانے دار ایک ایک چیز کو دیکھتا رہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیز کو بڑا بنا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگرچہ بڑا بنا کے پیش کرتا ہے مگر اس تھانے دار کی وجہ سے کتنی غلطیاں ہیں جو بندہ ڈر کی وجہ سے، عزت کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بندے کی ہدایت کا سبب بنایا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا کہ بھئی مجھے سیدھا رکھنے کے لیے میرے مولا نے تھانے دار متعین کر دیے، تو پھر بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، یہ زبانی بات نہیں ہے، ہوتا ہے ایسا۔ کتنے لوگ ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی شریک کیا کہیں گے، برادری میں کہتے ہیں نا، رشتہ دار سن لیں گے کیا کہیں گے، چچا کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے۔ تو بھائی لوگوں کا لحاظ ظاہر میں کیا مگر عیب سے تو بچ گئے نا۔ تو یہ جو تھانے دار مخالفین ہوتے ہیں یہ بندے کے سیدھا رہنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر اپنے مخالفین کے لیے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور اگر دشمن کوئی بات کرتے تھے تو بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ چنانچہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ایک ان کا مخالف تھا، ایک مرتبہ راستے میں مل گیا اور اس نے تو بس کیا جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت چل بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ آگے بستی قریب آ گئی تو حضرت ایک جگہ کھڑے ہو گئے، فرمایا بھائی جو کہنے ہیں ذرا جلدی جلدی کہہ لو۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں کہ جو آپ نے کہنا ہے وہ یہی کہہ لیں،
آگے بستی میں میرے شاگرد بہت ہیں، وہ آپ کو کچھ کہتا سنیں گے تو کہیں آپ سے جھگڑا نہ کر لیں، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ آپ اپنے دل کی ہر بات کہہ لیں، مجھے جو اصلاح کی بات نظر آئے گی میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح وہ اصلاح کے طلبگار ہوتے تھے۔ بھائی جی مسامی رحمۃ اللہ کو ایک عورت نے کہا، اور یا کار فرمان لگے اللہ تیرا بھلا کرے، بڑی مدت کے بعد تو نے مجھے ٹھیک پہچانا ہے۔ آج دیکھیں نا کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمیں کوئی نصیحت کرے تو اوہو کتنا غصہ آتا ہے نا۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو ہمیں سمجھائے وہی دشمن۔ آج کے نوجوان بچے کو باپ سمجھاتے ہیں نا، اس کو سب سے بڑا دشمن باپ نظر آتا ہے۔ اس لیے تو میں کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ آج کا نوجوان اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتا ہے جیسے کوئی باپ سے نفرت کیا کرتا ہے۔ وہ خیرخواہی کرتا ہے، سمجھاتا ہے، بیٹے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، بری لگتی ہے بات۔ کوئی ہمیں سمجھا کیوں رہا ہے، کہہ کیوں رہا ہے؟ تو ہمارے اکابر دشمنوں کی زبانی بھی اپنے عیب معلوم کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی اپنی اصلاح کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ تو جب اس نے کہا تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ میرے دوست تجھے تھوڑے عیبوں کا پتہ ہے، مجھے اپنے عیبوں کا اس سے بھی زیادہ پتہ ہے۔ آپ کو میرے تھوڑے عیبوں کا پتہ ہے، مجھے میرے بہت سارے عیبوں کا پتہ ہے۔ تو اگر ایسا ریسپانس ہو تو ہم تو دشمنوں سے بھی نہیں الجھیں گے، پھر ہم ان کو بھی اپنا خیر خواہ سمجھ لیں گے۔ تو پہلا شیخ کامل کے زیر نظر رہنا، دوسرا دیندار متقی پرہیزگار بندے کو اپنا دوست بنا لینا، تیسرا دشمنوں کی زبانی اپنے عیوب معلوم کرنا، اور چوتھا دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا، دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو اب یہ دل میں سوچے کہ میں نے ایسی غلطی نہیں کرنی۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے دانا حکیم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑی، اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے دانائیت عطا فرما دی۔ ہم عبرت پکڑتے ہیں بہت کم، بہت کم۔ اچھا دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں دنیا کماتے کماتے آخرت کی تیاری کے بغیر چلے جاتے ہیں، کیا ان کی موت سے ہمیں عبرت ہوتی ہے؟ ہم ان سے بڑھ کر اسی دنیا میں لگے ہوتے ہیں، عبرت تو کوئی نہ پکڑی ہم نے۔ عبرت پکڑتے تو ہم سوچتے کہ دیکھو یہ بغیر تیاری کے دنیا سے چلا گیا، اب ہمیں آخرت کی تیاری پہلے کرنی ہے۔ مگر یہ دنیا ہے ایسی کہ اس کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں دنیا کماتے کماتے چلے جاتے ہیں، آخرت کے انجام سے بے خبر، اور جو نئے آنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اسی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ عبرت نہیں پکڑتے۔ وہ کسی نے دنیا کو ایک دفعہ خواب میں دیکھا تو بوڑھی عورت کی شکل میں دیکھا، حدیث پاک میں بھی بڑھیا کی شکل میں اس کا تذکرہ آیا ایک جگہ۔ تو بوڑھی تھی، دلہن بنی ہوئی تھی، تو اس نے دنیا کو دیکھا، اس نے کہا بوڑھی دلہن بنی ہوئی ہے، کہنے لگے میرے چاہنے والے بڑے۔ اس نے کہا تیرے چاہنے والے کتنے ہیں اور تو جوان بھی نہیں،
اور بوڑھی ہے اور دلہن کا لباس پہنتی ہے. کہنے لگی کہ جتنے چاہنے والے ہیں وہ سارے مرد نہیں تھے، اور جو مرد تھے انہوں نے مجھے منہ ہی نہیں لگایا. جنہوں نے نکاح کیا وہ نہ مرد تھے، اور جو مرد تھے انہوں نے مجھے منہ ہی نہیں لگایا. اور واقعی ایسا ہے. اور عجیب بات کہ اس دنیا کی محبت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ دنیا کا کام جو ہمیں اللہ رب العزت سے غافل کر دیتا ہے اس کو دنیا کہتے ہیں. کوئی بھی کام نہیں. تو چوتھا طریقہ کہ انسان دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑے. پانچواں طریقہ کہ اپنا محاسبہ خود کرے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبوا. تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو یہ محاسبہ بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ دفتروں میں سال میں ایک وقت آتا ہے جب اکاؤنٹ برانچ والے جو ہوتے ہیں نا وہ بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. اگر پوچھو بھائی کیا مسئلہ، وہ جی ووچر نہیں مل رہا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیجٹ نہیں مل رہی، فلاں نہیں ہو رہا، یہ چیز مسنگ ہے، یہ چیز مسنگ ہے. پوچھو مسئلہ کیا، کہیں گے آڈٹ کا وقت آ گیا، اس سے پہلے ہم انٹرنل آڈٹ کر رہے ہیں. ہم انٹرنل آڈٹ پہلے کر لیں گے تو پھر جب آڈیٹر آئیں گے تو ان کو کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی. اگر انٹرنل آڈٹ نہ کیا تو باہر کے آڈیٹر تو آ کے پوری کمپنی کا ہی حفظ کر دیں گے. یہ جو انٹرنل آڈٹ ہے نا اس کا نام محاسبہ ہے کہ انسان روزانہ شام کو بیٹھ کے دن کے بارے میں سوچے مجھے کیسا گزارنا چاہیے تھا اور میں کیسے گزار رہا. اپنے اوپر نظر ڈالے. اس کو اپنا محاسبہ کہتے ہیں. روزانہ کا روزانہ حساب دیکھتا رہے. ایک شعر ہے جی چاہتے ہیں سونے کی سیاہی سے لکھوایا جائے. کہنے والے نے بات مختصر کی ہے مگر دل کو گدگدا کے رکھ دیا. یہ جو دکاندار لوگ ہوتے ہیں نا یہ روزانہ کا شام کو ذرا گوشوارہ بناتے ہیں. کتنی بکری ہوئی، آمد کتنی ہوئی، فلاں کتنی ہوئی، اور یہ آپس میں صحیح حساب بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا. تو اس کو گوشوارہ کہتے ہیں. یہ دکاندار بزنس والے یہ روزانہ کا روزانہ گوشوارہ چیک کرتے ہیں. تو اس پر کسی شاعر نے عجیب شعر لکھا. شعر اس نے لکھا کہ اے اللہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تجھے نکال کے دیکھا تو بس خسارہ ہے. اے اللہ میری حساب عمر کا گوشوارہ بڑا مختصر تھا کہ اگر تجھے میں اپنی زندگی سے نکال لوں تو میرے سوا خسارے کے سوا اور کچھ نہیں. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، اللہ تجھے نکال کے دیکھا تو بس خسارہ ہے. اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ کے بغیر، اللہ کے دین کے کام کے بغیر زندگی کا کیا مزہ. تو روز کا گوشوارہ چیک کر لے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، میں کر کیا رہا. یہ محاسبہ انسان کے لیے بہت فائدے مند ہے. چنانچہ سید برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ سے ایک عالم نے کہا کہ حضرت میں جس قدر اپنے نفس کے عیوب کو دور کرتا ہوں اسی قدر مجھے اور عیب نظر آتے ہیں. حضرت نے جواب دیا کہ انسان کامل کی پہچان یہی ہوتی ہے. انسان کامل کی پہچان یہی ہے
کہ جتنے اپنے عیوب کی وہ اصلاح کرتا ہے اسے اتنے عیب اور نظر آ جاتے ہیں. وہ لگا رہتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں، درست کرنے میں، اپنی اصلاح کے اندر. اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھیں. حتیٰ کہ کوئی بڑی عمر کا نظر آئے تو اس کو بھی اپنے سے اعلیٰ سمجھیں، کوئی چھوٹی عمر کا نظر آئے اس کو بھی اپنے سے اعلیٰ، نیک کو بھی اپنے سے اعلیٰ اور برے کو بھی اپنے سے اعلیٰ. اب یہ بات سمجھنی ذرا مشکل ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے یہ بات سمجھائی. دیکھیں کیسے پیار سے سمجھائی. وہ فرماتے ہیں اگر کوئی عمر میں بڑا ہے تو اس کے بارے میں یہ گمان کریں کہ اس کی عمر زیادہ، اس کو زندگی کے کتنے رمضان موقع ملا دعائیں کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، بڑوں کی محفلیں اٹینڈ کرنے کا، قبولیت دعا کے محفلوں میں جانے کا، تو جتنا موقع اس کو ملا میری تو عمر ہی اتنی نہیں، لہذا میاں مجھ سے تو یہ بہت بہتر ہے. اور اگر عمر میں چھوٹا ہو تو فرمایا اس کے بارے میں یوں سوچو کہ بھائی میں جتنے گناہ کر چکا ہوں اس بیچارے کی تو پوری عمر اتنی نہیں ہے، اس کو گناہ کا موقع ہی اتنا نہیں ملا، لہذا مجھ سے یہ زیادہ بہتر ہے. تو چھوٹے کے بارے میں یہ دھیان کرو. نیک کے بارے میں تو سمجھنا آسان ہے کہ وہ ہم سے بہتر، گناہ گار ہم سے کیسے بہتر ہو گیا؟ اس کے تو گناہ بہت ہیں. تو ہمارے مشائخ نے کروایا کہ گناہ گار کو اس طرح بہتر سمجھے کہ گو اس وقت اس کی برائیاں زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اس کے سارے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دے تو یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہو جائے. حتیٰ کہ حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کافر فرنگ کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، مگر پھر آگے تفصیل دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مومن کو حالن اپنے سے افضل سمجھے اور کافر کو معالن اپنے سے بہتر، احتمالن اپنے سے افضل سمجھے. یہ تو احتمال ہے نا کہ وہ اگر کلمہ پڑھ لے تو پچھلے سب گناہ معاف، اس کی اتنی برائیاں ہی نہیں ہوں گی، ہم سے وہ زیادہ بہتر ہو جائے. تو احتمال تو ہے. اور موٹا سا اس میں ایک اصول میں عرض کر دوں کہ انسان یہ سوچے کہ ایک تو ہے نا عمل اور ایک ہے بندے کی قبولیت. اب ظاہر میں جو بھی زیادہ عمل کرتا پھر رہا ہے، بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہے، یہ کس کو پتا اللہ کے ہاں قبول کون ہے؟ یہ تو کوئی نہیں نہ جان سکتا. تو جب تک یہ نہیں معلوم، اس لیے ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر کیسے کہہ سکتے؟ تو دیکھو ہمارے مشائخ نے کیا اچھا طریقہ بتایا اپنے نفس کو سیدھا رکھنے کا، تکبر سے، عجب سے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کا. اور سچی بات کروں کہ ہم اگر غور کریں نا تو انسانوں کی تو بات اور ہے، ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے بدتر. اور یہ کوئی بناوٹ نہیں، یہ سیدھی سیدھی بات ہے. مثلا اب آپ تھوڑی دیر غور کیجئے گا، جانور اپنے مالک کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، ہم اپنے پروردگار کے اتنے وفادار نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ کتے کی ایک عادت ہے، اس کا مالک اس کو 100 جوتے بھی لگائے نا تو وہ وقتی طور پہ تو بھاگ جاتا ہے،
تھوڑی دیر کے بعد اسی مالک کے دروازے پہ آتا ہے. 100 جوتے کھانے کے بعد بھی وہ مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی ہے، ہم مسجد آنا بند کر دیتے ہیں. ہم نے مسجد کا دروازہ چھوڑ دیا تو ہم سے تو کتا اپنے مالک کا زیادہ وفادار نکلا. ہم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا وفاداری دکھائی بھائی؟ ذرا کاروبار میں اونچ نیچ ہوئی، نہ گھر جانا چھوٹا، نہ مارکیٹ جانا چھوٹا، نہ کہیں اور جانا چھوٹا. چھوٹ گیا تو مسجد کے اندر نماز کے لیے آنا چھوٹ گیا. اچھا دیکھیے، کتا صرف خوش روٹی کا ٹکڑا جب کھاتا ہے جو مالک اسے ڈال دیتا ہے، اس خشک روٹی کے ٹکڑے پر وہ مالک کا اتنا احسان مند ہوتا ہے کہ پوری رات جاگ کر مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے. اور اس کے بدلے ہم کیا کھاتے ہیں؟ کتنی نعمتیں کھاتے ہیں اور ہمارے لیے فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنی مصیبت ہوتی ہے. تو جس نے خشک روٹی کا ٹکڑا کھایا پوری رات جاگ کر گزار دی، اور جنہوں نے تر لقمے کھائے اور معلوم نہیں کیا کیا گوشت پکا ہوا، سبحان اللہ، ابھی چوپ کھائے جا رہے ہیں، کبھی قیمہ بنا ہے، بریانی بنی ہے، فلاں بنا ہے، اللہ اکبر. درجنوں کے حساب سے دسترخوان پہ جن کے کھانے لگے ہوتے ہیں، وہ کھانا اتنا بہترین کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ جی فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. اب بتائیں، جانور مالک کا زیادہ وفادار بنا یا ہم زیادہ وفادار بنا؟ اور پھر دیکھیے، ہم اگر رات کی ڈیوٹی کر کے آئیں نا تو گھر کے اندر کرفیو ہوتا ہے، بیوی بیچاری بچوں کی منتیں کر رہی ہوتی ہے، شور نہ مچاؤ، تمہارے ابو اٹھیں گے، میری شامت آ جائے. ہم نے گھر میں ایسا کرفیو لگایا ہوتا ہے، ہم رات کی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں، نرم بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں. کتا اگر ساری رات جاگ کر پہرا دیتا ہے تو صبح اس کے سونے کے لیے بستر کوئی نہیں ہوتا، گھر کوئی نہیں ہوتا، کسی درخت کے تنے کے ساتھ یا کسی دیوار کے ساتھ یہ ٹیک لگا کر بس زمین کے اوپر سو جاتا، تکیہ بھی نہیں ہوتا. اب آپ کمپیریزن کر لیجئے، اس نے تو مالک کو شکوہ کبھی نہیں کیا کہ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں تو مجھے صبح بستر ملنا چاہیے مولٹی فوم کا بنا ہوا. لیکن ہمارے تو مطالبات ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا. تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جانور اپنے مالک کا زیادہ وفادار. چنانچہ ہمارے ہاں ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں، بلے شاہ رحمت اللہ علیہ. ان کا پنجابی کا ایک شعر ہے بڑا عجیب. فرماتے ہیں، راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں کتے. تو رات کو جاگتا ہے اور شیخ کہلواتا ہے، او میاں رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ بہتر نکل گئے. راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیتھوں کتے. رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں کتے. وہ صبح کے وقت روکھا سکھا ٹکڑا کھا کے کسی درخت کے تنے کے ساتھ جا کر سو جاتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ اچھا. در مالک دا مول نہ چھوڑن، بھاویں مارے 100 جتے تیتھوں اتے. وہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتے اگرچہ ان کا مالک 100 جوتے لگائے. معلوم ہوا بندے وہ تجھ سے زیادہ بہتر ہے. در مالک دا مول نہ چھوڑن،
بھاویں مارے 100 جتے تے تو اتے اٹھ بلیا تو یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تو اتے او بلیا اٹھ تو بھی اپنے یار کو منا لے ورنہ تو تجھ سے کتے بازی لے گئے تجھ سے آگے نکل گئے. کاش کہ ہم بھی رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور اپنے مالک کو ہی منا لیا کرتے. اچھا چلیے ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں. ایک آدمی نے گھوڑا پالا ہوا ہے اپنے ٹانگے میں چلانے کے لیے. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اسے اپنے مالک کا کیسا ماتحت بنا دیا کہ اس کی زبان بند کر دی. بولنے کی صلاحیت اللہ نے عطا ہی نہیں کی اس کو کہ کہیں اپنے مالک کے سامنے کچھ بول نہ پڑے. زبان ہی لے لی اس سے. سب ضروریات ہیں مگر مالک پورا کر نہیں پاتا. اب ذرا توجہ کیجیے. اتنی ڈیوٹی مالک لیتا ہے کہ گھوڑا اگر ٹانگے کے اندر جتا ہے اور دوڑ رہا ہے اور دوڑتے دوڑتے اگر اس کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو وہ گھوڑا کھڑا نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھا وہ بھاگ بھی رہا ہے اور لیڈ بھی کر رہا ہے. ہمارا حال دیکھو. اللہ اکبر. اور ہم نے اس ماتحت سے کتنا کام لیا کہ دوڑتے دوڑتے اگر اس کو لیڈ بھی کرنی ہے ہم اسے روکتے نہیں ہیں. بگا رہے ہیں وہ لیڈ بھی کر رہا ہے بھاگ بھی رہا ہے. دوڑتے دوڑتے سارا دن گزر گیا. شام ہو گئی. اب وہ تھکا ہوا گھر کی طرف آ رہا ہے. گھر کی طرف آتے آتے ایک سواری مل گئی. اور جی میں لیٹ ہو گیا ہوں, میری ٹرین نکل نہ جائے, میں آپ کو ذرا کرایہ زیادہ دے دوں گا, مجھے اسٹیشن تک لے جاؤ. مالک تھکے ہوئے اس گھوڑے کو پھر واپس بھیج کرتا ہے, موڑ کاٹتا ہے, سواری کو بٹھاتا ہے اور اس کو ڈنڈے مارنے شروع کرتا ہے کہ تیز بھاگو. وہ تو نہیں کہہ سکتا جناب سارا دن میں نے ڈیوٹی تو دے دی, اب اگر اس نے تھوڑے سے پیسے آپ کو زیادہ دے دیے تو میرا اس میں کیا قصور ہے. میں سارے دن کا تھکا ہوا جتنا بھاگ سکتا ہوں بھاگ رہا ہوں, مگر مالک اس کو ڈنڈے مارتا جا رہا ہے اور بھاگ اور بھاگ. تھکا ہوا ہے, ڈنڈے بھی کھا رہا ہے, پھر اس کے اوپر مجبور ہے, اپنے مالک کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اب اس کے پانی پینے کا وقت تھا مگر مالک نے اس کو پانی بھی نہیں پلایا. جہاں جا کے اس نے اسٹیشن پہ روکا ہم نے دیکھا کہ مالک تو مسافر کو اتارنے پیسے لینے میں مشغول, اور گھوڑے نے قریب گندی نالی میں سے جو پانی چل رہا ہوتا ہے وہ اسی میں منہ ڈال کے اس کو پینا شروع کر دیتا ہے. گندی نالی کا پانی ہم نے گھوڑے کو پیتے دیکھا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا تو میرے مالک تو نے مجھے اتنا نظر انداز کر دیا, مجھے پانی بھی نہیں تو ڈال دیتا. وہ جب گندا پانی پی رہا ہوتا ہے تب اس کا مالک دیکھتا ہے تو یاد آتا ہے اوہو میں نے تو آج اس کو پانی نہیں پلایا. تب مالک اس کے سامنے بالٹی پانی کی لا کر ڈال دیتا ہے. پھر اس کو لے کے گھر آتا ہے. گھر آیا, بیوی نے بتایا وہ جی گھاس لانے والا جو بندہ تھا نا جو روزانہ 25 کلو گھاس لاتا تھا آج وہ 15 کلو لایا ہے, کہتے ہیں کوئی وجہ بن گئی. اب مالک کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, جتنا گھاس ہے اتنا ہی ڈال دیتے. اس گھوڑے کی ایک خوراک تھی جو اسے روز ملتی تھی, ڈیوٹی بھی ڈبل لی. جب کھلانے کا وقت آیا تو یہ آرام سے 25 کلو کی بجائے 15 کلو ڈال دیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ گھوڑا نہیں کہہ سکتا جناب کام میں تو کمی کوئی نہ کی اور میری غذا میں کمی آپ نے آرام سے کر دی. مالک سوچتا ہے اس کو ذرا یہی میں رکھتا ہوں, اندر جاتا ہوں, پھر آ کے میں اس کو کمرے میں باندھوں گا. اب مالک اندر گیا, سردی کا موسم تھا, لحاف میں جیسے گھسا اسے نیند آ گئی. اب مالک اپنی بیوی کے ساتھ لحاف کے اندر آرام کر رہا ہے اور مالک بھول گیا ٹھنڈی ہوا باہر چل رہی ہے اور گھوڑا صحن میں بندھا ہوا ہے. اب اس کو نیند نہیں ہے گھوڑے کو,
وہ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے کھا رہا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ اٹھ نہیں سکتا، ساری رات وہ بے آرامی میں گزار دیتا ہے اس یخ موسم میں، ٹھنڈے موسم میں۔ صبح جب مالک آتا ہے تو مالک کو میڈیکل لیو تو اپلائی نہیں نہ کر سکتا کہ جناب رات میری نیند پوری نہیں ہوئی، میں رات سو ہی نہیں سکا، مجھے آرام نہیں ملا، میں آج کام پہ نہیں جا سکتا۔ مالک کہتے اوہو میں تو رات اس کو کمرے میں باندھ نہ سکا، پھر اس کو وہ دوبارہ گھوڑے میں ٹانگے میں باندھتا ہے اور پھر اس کو ڈیوٹی پہ لے کے چل پڑتا ہے۔ اچھا اب جب وہ اس کو ڈیوٹی پہ لے کے چلتا ہے تو گھوڑے کے ایک زخم تھا اور اسی زخم پہ وہ چمڑا جو زین کا تھا وہ لگتا ہے اور اس میں سے زخم میں سے خون بھی آتا ہے۔ مالک نہیں خیال کرتا، گھوڑے کو اتنی اجازت نہیں اپنے مالک کو یاد دلا سکے جناب پرانا زخم ہے اور آج اس چمڑے کے لگنے سے زخم پھر تازہ ہو رہا ہے اور آپ مجھے ڈنڈے پہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح نا، میرا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی کروا دیتے۔ گھوڑا اپنے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ مالک نے زخم دیکھا تو پھر خیال آیا ہاں بھائی اس پر کوئی مرہم لگا دینی تھی، مالک مرہم لگا دیتا ہے۔ اچھا جو گھوڑے سڑکوں پہ دوڑتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ان کے پاؤں کے نیچے نالین ٹائپ چیز لگا دیتے ہیں، نال کہتے ہیں اس کو، وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ان کے ناخن جو ہیں وہ زیادہ نہ گھسیں۔ اب جو نال لگانے والا اندھا تھا اس نے وہ کیل ٹھیک نہ لگایا اور وہ کیل گھوڑے کے پاؤں میں چبھ رہا ہے اور گھوڑا پاؤں ٹھیک رکھ بھی نہیں پا رہا، مالک نوٹ نہیں کرتا، مالک ڈنڈے مار رہا ہے، گھوڑا بتا نہیں سکتا جناب آپ ہی نے کیل لگانے کے لیے استاد کی بجائے ناتجربہ کار شاگرد کو بلا لیا تھا اور یہ تو کیل میرے پاؤں میں لگ رہا ہے، اب میں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں تیز کیوں نہیں بھاگ رہا۔ گھوڑا تکلیف برداشت کر رہا ہے، ڈنڈے بھی کھا رہا ہے اور مالک کے حکم پہ بھاگ رہا ہے، اس کو مالک سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس گھوڑے کے پاس شہوت ہے، بیوی نہیں ہے، نیند آتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ مالک اس کو کمرے میں باندھ دے، مالک اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ دیکھو تو صحیح یہ کتنا مجبور ہے پھر بھی اپنے مالک کا فرما بردار بنا۔ اب اس کے بالمقابل ہم دیکھیں ہمارے پروردگار نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں، کھانے کو کیا نعمتیں دی، رہنے کو، سونے کو، بیویاں دی، خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوتی ہیں، کھانا تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود پھر ہم کہتے ہیں ہم سے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تھکے ہوتے ہیں، صبح ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہماری آنکھ نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی گھوڑا اپنے مالک کا زیادہ وفادار نکلا، ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہ نکلے۔ اور پھر گھوڑے کا حال دیکھو، ذرا توجہ سے بات سننا، کہ مالک نے گھوڑے کو پالا کہ میں اس کے اوپر چڑھ کر جہاد میں حصہ لوں گا۔ اب مالک اس کو نکالتا ہے جہاد کے لیے، گھوڑے کو لے کے چلتا ہے، سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے، یہ مالک اپنے گھوڑے کو ایڑی سے اشارہ کرتا ہے دوڑو جاؤ آگے، گھوڑا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بھاگتے گھوڑے کو سامنے سے تیر لگ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، گھوڑے کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، گھوڑا رکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس گھوڑے کو احساس ہے میرے مالک نے مجھے پالا اس وقت کے لیے تھا، آج میرے مالک نے ایڑی کا اشارہ کر دیا، مجھے وفا دکھانی ہے۔ وہ اپنے جسم کے خون کے فواروں کو چھوٹتا چھوڑ کر دوڑتا چلا جاتا ہے، سامنے تیر ہو، توپ ہو، تپنگ ہو، یہ گھوڑا بھاگتا ہے، دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا اندر گھس جاتا ہے۔ اس گھوڑے کی یہ وفا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑتی ہے قرآن میں اس کی بھی قسمیں کھائیں، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ اکبر، کاش کہ ہم ایک جانور جیسے وفادار اپنے مالک کے بن جاتے، ہم اتنے بھی نہیں ہیں، اتنے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی حقیقت
پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عیبوں کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں کھا کے پھر ہم اسی کے شکوے کرتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کے شکوے کرتے ہیں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے، 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی، اگر قبولیت کا اثر نہ دیکھا لوگوں کو کہتے ہیں ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ واہ میرے اللہ، یہ آپ ہی کا حلم ہے کہ اتنا کچھ دینے کے بعد ہم ایسے ایسے گناہ کر لیتے ہیں، مولا آپ پھر بھی عذاب کو روکے رکھتے ہیں، یہ آپ ہی کا حلم ہے واقعی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں انسان کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجیے۔ دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، جے تو سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی نہیں تو مٹیا، رات بھیدی راہ وچ تینوں اچا کر کر لٹیا، چھٹا پہ گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا، اجے بھی ویلئی در مرشد دے، آ کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، تو بن مسلک بیر دا بوٹا، لوکی چڑھ چڑھ دیویں جھوٹا، اٹا روڑے مارن سوٹا، تو دے پھل لٹا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، رات دا جاگن اے نہ سمجھی، مل گئی ہے اولیائی، رات دا جاگن اے نہ سمجھی، مل گئی ہے اولیائی، رات نو کتے جاگ جاگ کے پہرا دیندے بھائی، او ایک ٹکڑے بدلے جاگن، تو لکھ نعمت کھائی، کتے تیتھوں لے گئے بازی، منہ گرے باں پا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، گند دا بورا تن دے اتے، چنگے کپڑے پا کے، آکڑ تے مغروریاں دے وچ، بیٹھو مجلس لا کے، جے کر گند او باہر آوے، لوکی مارن جتیاں چاکے، او بھولے او کیوں اوقات تو اپنی، جھوٹی ہے واہ واہ فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، مٹ لے او کیوں اوقات تو اپنی، جھوٹی ہے واہ واہ فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجیے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم نے آپ کی نعمتوں کی بے قدریاں کی، ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. اللہ ہمارے جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. میرے مولا ہماری ناقدریوں کی وجہ سے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہم آپ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، میرے مولا مہربانی فرما دیجیے. اللہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ہم سے چھین نہ لیجیے، ہم سے واپس نہ لے لیجیے. اللہ ہم بے قدروں کو قدردان بنا دیجیے، اللہ ہم بے قدروں کو قدردان بنا دیجیے. اے اللہ آپ کو قرآن مجید میں فرمانا پڑا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. میرے مولا ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول کیجیے. اے اللہ تراویح کو قبول فرمائیے، قرآن پاک پڑھنے کو قبول فرمائیے، سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ رمضان کی آخری رات ہے. اے اللہ اگر مغفرت نہ ہوئی تو پھر جبریل علیہ السلام کی بددعا کے اندر ہم بھی داخل ہو جائیں گے. اے اللہ آج کی رات مغفرت فرما دیجیے. اے کریم آقا مغفرت فرما دیجیے. اے رحیم پروردگار مغفرت فرما دیجیے. اے حنان مغفرت فرما دیجیے. اے منان مغفرت فرما دیجیے. رب کریم رحمت فرما دیجیے. اے اللہ رحمت فرما دیجیے. آج کی رات ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے. آج کی رات کو مغفرت کی رات بنا دیجیے. اے اللہ دنیا کے لوگ بھی جب مزدوری کر لیتا ہے تو پھر مزدوری ادا کر دیا کرتے ہیں. اے اللہ روزے، نمازیں، تلاوتیں اور تراویح اور اعتکاف یہ سب مزدور تھے جنہوں نے آپ کے حکم کی خاطر، رضا کی خاطر مزدوریاں کی. اے اللہ اب اپنی رحمت سے اپنی رضا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم بدلے میں رضا چاہتے ہیں. اے مالک آپ راضی ہو جائیے. اے رب کریم آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اے کریم آقا آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. اے اللہ راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ایک ہی ہے. اے اللہ کوئی آپ کا شریک نہیں. ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے ہماری جھولی میں کچھ پڑے گا. اے اللہ دنیا میں کوئی دوسرا دروازہ نہیں. اے اللہ مہربانی فرما دیجیے. اپنے دروازے سے ہمیں خالی نہ اٹھائیے، اپنے دروازے سے خالی دھکے نہ دے دیجیے. اے اللہ نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجیے. میرے مولا مہربانی فرمائیے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے اور جنت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے. ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرما دیجیے. دین کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجیے. دین کا جہاں بھی کام ہو رہا ہے اللہ جس انداز میں بھی ہو رہا ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے اور اس کے بدلے ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے. اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجیے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. رب کریم اپنے بندوں پر مہربانی فرما دیجیے. اے اللہ رحمتوں کے معاملے فرما دیجیے. اے اللہ امیدیں لے کر آئے بیٹھے ہیں، مہربانی فرما دیجیے، امیدوں کو پورا کر دیجیے. اے اللہ کریم اسی کو کہتے ہیں جو سائل کی امیدوں کو پورا کر دیا کرتا ہو. اللہ مہربانی فرمائیے. اے اللہ آپ نے خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا کلام بھی سچا
بچہ ہے، اے اللہ ہمارے مانگنے میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو معاف فرما دیجئے، اور ہمیں اچھی بہترین دعائیں مانگنے کا اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجئے، اور اللہ اپنے من کو، ہمارے من کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ کتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، امیدیں لے کر آئے ہیں، اے اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجئے، ہم ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ مہربانی فرمائیے اور ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے۔ پیشانی سے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے بچا لیجئے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہمیں اپنی یاد والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک ایک کام میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم جتنے دوست احباب قریب موجود ہیں یا دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں، سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا کتنے لوگ ایسے تھے پچھلے رمضان میں زندہ تھے مگر اس رمضان میں دنیا سے چلے گئے، نہیں موجود، ہم بھی نہیں جانتے آئندہ رمضان کے بارے میں ہمارے مقدر میں کیا فیصلہ ہے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، یہ آپ نے گولڈن چانس دے دیا، سنہری موقع دے دیا، جو چند گھڑیاں رات کی باقی ہیں، اللہ اس میں آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اللہ نیک اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ رحمت کے معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کی رات کو بخشش کی رات بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رمضان سے اس رمضان تک جتنے جہنمی ٹوٹل بری ہوتے ہیں، اے اللہ آخری رات میں اتنے جہنمی اور بری کر دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ جب آج کی رات آپ کی رحمت اتنی عام ہے تو ہم عاجز مسکینوں پر بھی رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم ایسے وقت میں دنیا میں پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے۔ اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں آخرت میں اندھا کھڑا کر دیا تو ہم وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے۔ اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لینا، اللہ دوہری محرومی سے بچا لینا۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان ظلموں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا۔ اللہ جو آسمان کی طرف دیکھتے تھے آپ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتے تھے۔ اللہ قیامت کے دن ان کا دیدار عطا فرما دیجیے گا، ان کے قدموں میں حاضری عطا فرمائیے گا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیے اور جنت میں ان کی معیت عطا فرما دیجیے، ان کی شفاعت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کیجیے۔ اے اللہ ان کے غم کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو دین کی محنتیں ہو رہی ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو دعوت و تبلیغ کے نام پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے۔ جو لوگ زندگیاں لگا رہے ہیں محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، جہاں جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ ہمارے جن بھائیوں نے اے اللہ سحری اور افطاری میں خدمت کا کام انجام دیا، اے اللہ ان نوجوانوں نے رات کو تھوڑا آرام کیا مگر روزے داروں کے لیے معتکفین کے لیے اے اللہ وہ جاگتے رہے، اس جاگنے کے بدلے اللہ ان کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، ان سے راضی ہو جائیے اور ان کو اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ان نوجوانوں کو دین کی محنت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے اور آج اے اللہ سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ اے اللہ رحمت
رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں ان سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ مسجد کے آداب میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، جو قرآن کی تلاوت سننے میں کوتاہیاں ہوئیں، عبادت میں سستیاں ہوئیں، اے اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور کامل عبادتوں کا اجر اور ثواب عطا فرما دیجیے۔ حال ہمارا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے کہ غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام نے تو پورا غلہ دے بھی دیا تھا اور بھائیوں کو معاف بھی کر دیا تھا۔ اللہ آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ بھی اپنے بندوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے ماں باپ عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔